انسان کو زندگی میں مشکل چیز سامنا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی اور انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا ہارون چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں. وہ ہارون ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو، وہ ہارون ہو سکتے ہیں کسی کی اسپاؤس. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی موقع آتے تھے جب ساری دنیا لگتا تھا ان کے خلاف ہے تو ان کی بیوی ہوتی تھی، ہماری مدر ہوتی تھیں جو ان کی سپورٹ کرتی تھیں. یعنی کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہوں، آپ لائر ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ پروفیسر ہوں، آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، اپنی فیلڈ میں مانے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنے ابو سے جا کے کوئی بات کرنی ہے، آپ کی ہمت نہیں بنتی بات کرنے کی، یا اپنے چچا سے آپ نے بات کرنی ہے وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی ہمت نہیں بن رہی بات کرنے کی اکیلے میں. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اور ہو، اگر خاموش بھی ہو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، تو اس کا ساتھ میں ہونا ہی اتنی ہمت آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈرنے لگیں یا اپنے موقف سے ہٹنے لگیں تو وہ بس آپ کا بازو پکڑ لے، تھوڑا سا آپ کو اسکویز کر دیں اور آپ دوبارہ اپنی سینسز میں آ جاؤ گے، اپنی بات کر سکو گے. تو یہ جو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی یہ درخواست کی ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ سائلنٹ سپورٹ ہے اور یہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح دنیا میں. اسی لیے اس کے بارے میں اشارے سے جو بات اور جگہ کی ہے اس کو بھی میں یہاں آپ کے سامنے ملا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. جب انہوں نے ہارون کی درخواست کی تو ہارون کی درخواست کے بعد انہوں نے کچھ تفصیل بھی کی ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ ہارون میرے ساتھ ہو. تو انہوں نے کہا یہاں تو کہہ دیا نا کہ دونوں جاؤ گے، تو وہاں اس کے بعد مزید پھر کہا اچھا ہارون دیجئے مجھے، اور اس لیے دیجئے. کیوں دیجئے؟ اشدد بھی ازری و اشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں آپ کی تسبیح کریں بہت زیادہ. اس مشن سے تسبیح کا کیا تعلق ہے؟ تسبیح ہوتی ہے اس چیز کا اعلان کرنا یا اس چیز کی یاد دہانی کرانا ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب خامیوں سے پاک ہے. اسے تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. لیکن ہر چیز کی ایک کورلری ہوتی ہے. یعنی اگر میں اپنے تسبیح سے مراد یہ بھی ہے کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں آپ کی کریکشن کر سکتا ہوں، آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ تسبیح پرفیکشن وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ میری کریکشن کرے گا، میں اس کی کریکشن کروں گا، میری حوصلہ افزائی کرے گا، میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. اور اسی طرح ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو پرفیکشن ہے وہ تو صرف ہمارے رب کے لیے ہی ہے. اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کو بہت زیادہ یاد رکھیں گے. جب ہمارے ذہن پر کسی کے فرعون کی انٹیمیڈیشن حاوی ہو جائے گی یا سوسائٹی کا پریشر حاوی ہو جائے گا تو اس وقت ہم اپنے رب کو یاد کریں گے اور ہمیں ہمت آ جائے گی. اور جب میرے اندر اللہ کی یاد کم ہو جائے گی تو وہ میری یاد کو جو ہے وہ ری انفورس کر دے گا، اور اس کی یاد کو میں ری انفورس کر دوں گا، اس کے دل کو میں ری انفورس کر دوں گا. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ہم کہتے ہیں کہ عجیب سلوگن مارتے ہیں ہم، ایک دفعہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ہارون کی ضرورت ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المؤمنین کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کی کیوں ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں یوسف کے بغیر؟ شکایت بھی کریں تو کیوں کریں؟ یا اسفا علی یوسف. یہ تو ہے نا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑو بس آگے موو آن ود یور لائف. لیکن انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پر ایک ایموشنل قسم کی ڈپینڈنس ہوتی ہے. اس میں ایک انہیلتھی قسم کی ڈپینڈنس ہوتی ہے، ایک ہیلتھی قسم کی ہوتی ہے، ایک ضروری قسم کی ہوتی ہے. اور آپ ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں آئے جس سے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہوں، اور وہ آپ کی کسی بھی مشکل میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے یا وہ آپ کا اسپاؤس ہے جس کو ہم قرۃ اعین پہلے کہہ چکے ہیں، یا پیرنٹ ہے. لیکن ہوتا یہ کہ کبھی کبھار ایسے رشتوں میں ہمیں ایسی تکلیف دی جاتی ہے یا وہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ ان پر سے کانفیڈنس ہٹ جاتا ہے کہ وہ اب ہماری سپورٹ نہیں بن سکتے. ہونا تو چاہیے تھا انہیں ہماری سپورٹ، لیکن وہ نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور جگہ کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو ہم اچھے لوگوں کے اندر ڈال دیں گے. یعنی آپ کو ایک نئی کمپنی ملے گی. کہیں نہ کہیں سے آپ کے رزق میں صرف پیسے ہی نہیں ہوتے اور چیزیں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہوتی، آپ کے رزق میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں وہ رول ادا کریں گے جو ہارون علیہ السلام ادا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے.
تو اس لیے یہاں پر اس دعا سے اس سارے کلام سے میرا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا تو کرنی ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی رکاوٹیں ہیں، ان کا بھی اعتراف کرنا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اللہ کی بات ماننے میں جو چیز ہمارے رستے میں آ رہی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے کھل کے اعتراف کرنا ہے، یا اللہ میں آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو آپ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حکم کو ماننا چاہتا ہوں، جب کرنے لگتا ہوں تو میرے سامنے یہ مشکلیں، یہ خیالات، یہ جذبات، یہ رکاوٹیں آتی ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو میرے لیے آسان کر، کلا فاذھبا بآیاتنا، دونوں جاؤ پھر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا، اور اس سے ہمیں بھی انسپریشن مل گئی کہ ہم اللہ سے بھی کھل کر بات کریں، اور اس طرح کریں کہ جو چیز لوگ سمپتھائز نہیں کر سکتے، لوگ آپ کی بات اگر آپ اپنی کمزوریاں ان کے سامنے رکھو گے تو لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو، اللہ ضرور سمجھے گا، تو آپ اللہ سے وہ بات کریں۔